اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ حضرت بی بی آمینہ گھر میں اکیلی تھیں۔ دیکھیں ان کے پاس اس وقت کوئی دائی، کوئی ان کی والدہ، کوئی ان کی بہن، کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں، حضرت آمینہ کا بیان ہے، حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے میرے بیٹے کی ولادت سے پہلے شدید درد ہوا، ابھی مجھے درد کی لہر دوڑی تو اتنے میں میری آنکھیں بند ہوئیں تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک خوشبو میں معطر اور معمبر بسا ہوا سفید کپڑوں میں لپٹا ایک شخص آیا اور اس نے آ کر مجھے ایک پیالہ دیا۔ تو پیالے کے اندر کچھ ایسا تھا جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ جب میں نے وہ پیا تو مجھے درد ختم ہو گیا، درد ختم ہوا، سکون سے میری آنکھیں بند ہوئیں اور میں جانتی ہی نہیں کہ میرے پاس 4 عورتیں کھڑی تھیں، 4 بیبیاں کھڑی تھیں۔ تو میں حیران و پریشان ہو گئی کہ میرے پاس تو کوئی موجود نہیں تھا کہ یہ 4 بیبیاں اتنی مبارک اور خوشبوؤں میں بسی ہوئیں اور بہت زیادہ نور سے چمکتی ہوئی وہ عورتیں تھیں۔ حضرت آمینہ کہتی میں حیران ہوئی اور میں نے پوچھا کہ اے پاک بیبیوں تم لوگ کون ہو؟ حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ ایک بی بی آئی، اس نے آ کر میرے ماتھے کو چوما اور اس نے کہا کہ میں حضرت حوا ہوں، تمہاری ماں ہوں، میں تمام انسانوں کی ماں حضرت حوا ہوں۔ دوسری بی بی آئی، انہوں نے آ کر میرے ہاتھ کو چوما اور کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم ہوں۔ تیسری عورت آئیں، انہوں نے کہا کہ میں حضرت حاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت اسماعیل کی والدہ ہوں۔ چوتھی بی بی آئیں، انہوں نے کہا میں حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہوں۔ حضرت فرعون کی بیوی تو مسلمان تھی نا، تو وہ بہت بابرکت بیبیاں تھیں۔ حضرت آمینہ حیران ہو گئی، وہ کہتی ہیں میں نے کہا اے پاک بیبیوں، آپ لوگوں کو تو اس دنیا سے گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا اور آپ لوگ اتنی معزز اور مکرم ہیں، تو مجھ گناہ گار کے گھر کیسے قدم رکھا؟ حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ حضرت حاجرہ فرماتی ہیں کہ ہم آج تمہاری دائیاں بن کر آئی ہیں کہ اللہ نے تمہیں جو نبی عطا کیا ہے، جو بیٹا عطا کیا ہے، وہ تمام جہانوں کا سردار اور تمام نبیوں کا سردار ہے۔ تو پیاری بہنوں، حضرت آمینہ کہتی ہیں بہت خاموشی کے بغیر کسی تکلیف کے اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا۔ تو جیسے ہی بیٹا عطا ہوا، حضرت عبدالمطلب وہاں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ کعبہ یکا یک مقام ابراہیم کی طرف جھک رہا ہے۔ کعبہ آہستہ آہستہ جھکتا ہے، جھکتے جھکتے زمین بوس ہو جاتا ہے۔ حضرت عبدالمطلب کہتے میں حیران اور پریشان ہو گیا، مجسمہ حیرانی کی تصویر بن کے کھڑا ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، نعوذ باللہ، کیا کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ کفر کی فتح ہو گئی ہو اور ہمارا کعبہ جو ہے وہ گر رہا ہے؟ اتنے میں کعبے کے پردوں سے آواز آئی کہ اے عبدالمطلب حیران نہ ہو، ساری دنیا کا میں کعبہ ہوں، ساری دنیا مجھے سجدے کرتی ہے، لیکن آج اللہ عز و جل نے